اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت موسیٰ غصے میں ہیں فوقد موسیٰ الفرعونی، تھپڑ مارا فقتلہ، وہ مر گیا. وَلَيْسَ يَرَاهُمَا أَحَدٌ إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. اس واقعے کو اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی گواہ نہیں تھا، یا بس صرف اسرائیلی تھا جس کی آپ نے مدد کی. فقال موسیٰ حین قتل الرجل هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین. آپ نے فرمایا یہ کچھ ہوا ہے، یہ شیطان کے اثرات ہیں اور واقعی وہ کھلا ہوا دشمن ہے. ثم قال، پھر اللہ سے مغفرت مانگی، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، فغفر له انه هو الغفور الرحیم. اللہ پاک بہت مہربان ہیں، بخشنے والے ہیں. فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب الاخبار. صبح حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرائے ہوئے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ کوئی خبر پہنچے، کو پتہ لگے کہ کیا ہوا. فَأَتَىٰ فِرْعَوْنُ وَقِيلَ لَهُ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَتَلُوا رَجُلًا مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ فَخُذْ لَنَا بِحَقِّنَا وَلَا تَبْخَسْ لَهُمْ. فَقَالَ أَبْغُونِي قَاتِلَهُ وَمَن يَشْهَدْ عَلَيْهِ. وہ لوگ جو تھے جو مارا گیا اس کے ورثاء فرعون کے پاس آئے، کہنے لگے آپ ہمیں بدلہ لے کے دیں اس بندے سے جس نے ہمارے بندے کو قتل کیا ہے. فرعون نے کہا ٹھیک ہے، اس کے قاتل کو بھی لے آؤ اور گواہ بھی لے آؤ. الحمدللہ. وَإِنَّ الْمَلِكَ وَإِنْ كَانَ صَفْوَةٌ مَعَ قَوْمِهِ لَا يَسْتَقِيمُ لَهُ أَن يُقَيِّدَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَلَا ثَبَتٍ. ٹھیک ہے، بادشاہ کے بعد اقتدار تھا، لیکن وہ بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ جب تک کوئی گواہ نہ ہو، کوئی ثبوت نہ ہو تو میں کسی کو کیسے گرفتار کروں. فَاطْلُبُوا لِي عِلْمَ ذَلِكَ آخِذٌ لَكُمْ بِحَقِّكُمْ. تلاش کرو کوئی گواہی واقعہ کی. فَبَيْنَمَا هُمْ يَطُوفُونَ لَا يَجِدُونَ سَبْتًا إِذَا بِمُوسَىٰ مِنَ الْغَدِّ قَدْ رَأَىٰ ذَٰلِكَ الْإِسْرَائِيلِيُّ يُقَاتِلُ رَجُلًا مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ آخَرَ. تو دوسرے دن بھی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہی اسرائیلی جن کی آپ نے مدد کی تھی نا، وہ ایک اور فرعونی سے لڑ رہا تھا. فَاسْتَغَاثَهُ الْإِسْرَائِيلِيُّ عَلَى الْفِرْعَوْنِ فَصَادَفَ مُوسَىٰ قَدْ نَدِمَ عَلَىٰ مَا كَانَ مِنْهُ وَكَرِهَ الَّذِي رَأَىٰ. آپ نے سمجھے شاید اس کو جو کچھ ہوا ہے اس کی وجہ سے کوئی ندامت محسوس ہو. وَغَضِبَ الْإِسْرَائِيلُ وَيُرِيدُ أَن يَبْطِشَ بِالْفِرْعَوْنِ. حالانکہ آپ تو پھر بھی فرعونی کو مارنا چاہتے تھے، لیکن وہ بدبخت جو ہے نا اس نے فوراً شور مچایا، اچھا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو. فَقَالَ الْإِسْرَائِيلِيُّ مَا فَعَلَ بِالْأَمْسِ وَالْيَوْمِ. آپ نے کہا تم نے کل بھی جھگڑا کیا، آج پھر جھگڑا کر رہے، تم کوئی بڑے گمراہ ہو. فَنَظَرَ الْإِسْرَائِيلِيُّ إِلَىٰ مُوسَىٰ بَعْدَ مَا قَالَ لَهُ مَا قَالَ. اس نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام غصے میں بھرے ہوئے ہیں. فَإِذَا هُوَ غَضْبَانٌ كَغَضَبِهِ بِالْأَمْسِ الَّذِي قَتَلَ فِيهِ الْفِرْعَوْنِ. نے کہا دیکھو کل جیسے غصہ تھا آج بھی اسی طرح جلال میں ہیں. فَخَافَ أَن يَكُونَ بَعْدَ مَا قَالَ لَهُ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ أَن يَكُونَ إِيَّاهُ أَرَادَ. وہ ڈر گیا کہ شاید مجھے انہوں نے کہا ہے کہ تم بالکل کھلے ہوئے گمراہ ہو تو شاید مجھے یہ نہ مار دیں. وَلَمْ يَكُنْ أَرَادَهُ إِنَّمَا أَرَادَ الْفِرْعَوْنِ فَخَافَ الْإِسْرَائِيلِيُّ. فَقَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ بِالْأَمْسِ. کہنے لگا اچھا تم مجھے بھی اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل تم نے بندہ مار ڈالا. وَإِنَّمَا قَالَهُ مَخَافَةً أَن يَكُونَ إِيَّاهُ أَرَادَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامَ لِيَقْتُلَهُ. اصل میں اس نے کہا تو یہ ڈر سے کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تو ڈر کے مارے اس نے یہ کہا. فَتَنَارَكَ وَانْطَلَقَ الْفِرْعَوْنِ فَأَخْبَرَهُم بِمَا سَمِعَ مِنَ الْإِسْرَائِيلِيِّ مِنَ الْخَبَرِ حِينَ يَقُولُ. اب اس نے جب سنا تو اس نے جا کے لوگوں کو بتا دی کہ آج میں نے سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا تھا کہ آپ نے کل بھی قتل کیا، آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ الذَّبَّاحِينَ لِيَقْتُلُوا مُوسَىٰ. اب فرعون نے حکم دیا وہ جو ذبح کرنے والے تھے بچوں کو کہ جا کے موسیٰ علیہ السلام کو ذبح کر دیں. فَأَخَذَ رُسُلُ فِرْعَوْنَ فِي الطَّرِيقِ الْآدَمِ يَمْشُونَ عَلَىٰ هَيْنَتِهِمْ
یطلبون موسیٰ وہم لا یخافون ان یفوتہم، اس کے بڑے بڑے جو تھے ان کے حاکم افسر جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے چلے، ان کو کہاں بھاگ کے جائے گا موسیٰ علیہ السلام۔ وجاء رجل من شیعۃ موسیٰ من اقصی المدینہ، مدینہ اس شہر کے آخر میں رہنے والا ایک آدمی جو موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتا تھا وہ آیا اور خفیہ طریقے سے جلدی جلدی نکلا۔ فاختصر طریقے حتیٰ سبقہم الی موسیٰ فاخبرہ، اس نے آگے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی، جیسے کہ اللہ نے قرآن پاک میں دوسرے مقام میں فرمایا جاء من اقصی المدینہ رجل یسعی قال یا موسیٰ ان الملائکۃ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین۔ وہ آیا اور اس نے کہا کہ فرعون اور اس کے سردار تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم اس ملک سے اس شہر سے فوراً چل جاؤ۔ تو یہ بھی ایک امتحان تھا، یہ بھی فتون تھا۔ فخرج موسیٰ متوجہا نحو مدین لم یرکب الآن قبل ذلک ولیس له بالطریق علم الا حسن ظنہ بربہ عز وجل۔ اب موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف چلے، لیکن ایسے حالات کبھی ان کو پیش بھی نہیں آئے تھے، اور آپ راستہ بھی نہیں جانتے تھے کہ مدین کا راستہ کون سا ہے، لیکن اپنے اللہ پہ امید تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے راستہ دکھائیں گے۔ قال عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھلائیں گے۔ وَلَمَّا بَلَغَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین میں پہنچے کنویں پر تو دیکھا کہ لوگ بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دو عورتیں ہیں جو اپنے بکریوں کو روک کے کھڑی ہوئی ہیں پانی سے، یعنی بذالک حابستین غنمہما، اپنے بکریوں کو انہیں روکا ہوا ہے۔ فقال لہما ما خطبکما معتذرتین لا تسقیان عن الناس، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ تم دور کھڑی ہو، کیوں نہیں بکریاں پلاتی، جیسے لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں تم بھی پلاؤ۔ قالت الیس لنا قوۃ نزاحم القوم وانما نسقی من فضول حیاتہم، انہوں نے کہا ہماری طاقت نہیں ہے، ہم تو بس انتظار کریں گے جب یہ پلا کے اپنی بکریوں کو چلے جائیں گے تو جو پانی بچے گا وہی ہم اپنی بکریوں کو پلاتے ہیں، کیونکہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فسقى لهما وجعل يقترف بالدلو ماء كثيرا حتى كان اول الرعاء۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے خود کنویں سے ڈول کھینچے اور ان کو بکریوں کو پانی پلایا۔ فانصرفتا بغنمهما الى ابيهما، وہ بکریاں لے کے اپنے والد کے پاس چلی گئیں۔ وانصرف موسیٰ علیہ السلام فاستظل بشجرۃ، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ہٹ کے ایک درخت کے سائے میں جا کے بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا مانگی کہ ربی انی لما انزلت لی من خیر فقیر، یا اللہ میں سب سے زیادہ محتاج ہوں تمہاری مدد کا اور تمہاری طرف سے انعام کا۔ فاستنکر ابوہما سرد صدورہما بغنمہما حفلا بطانا، اب ان کے والد نے جب دیکھا کہ بکریوں کے پیٹ بھی بھرے ہوئے ہیں اور میری لڑکیاں آج تو جلدی آ گئی، ورنہ وہ تو وہیں انتظار کرتی تھیں، جب لوگ چلے جاتے تھے تو پانی پلاتی تھیں۔ فقال ان لکم اليوم لشأنا، نے کہا معلوم ہوتا ہے آج کوئی بات ہوئی ہے۔ فاخبرتہ بما صنع موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے کہا ہاں وہاں ایک آدمی ایسے تھے جنہوں نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا۔ فامر احداہما ان تدعوہ واتت بموسیٰ فدعتہ، آپ نے اپنی ایک بیٹی کو بھیجا کہ اس بندے کو جا کے لے آؤ۔ فلما قلّہ قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین لیس لفرعون ولا لقومہ علینا سلطان ولسنا فی مملکتہ۔ جب حضرت آ گئے تو انہوں نے فرمایا حضرت شعیب نے تو مت گھبراؤ، پھر یہ فرعون کا ملک نہیں ہے، نہ فرعون کا ہم پر کوئی زور چلتا ہے، آپ کو اللہ نے نجات دی ہے، آپ بالکل اطمینان کریں۔ فقالت احداہما، ان دو لڑکیوں میں سے ایک نے کہا اپنے ابا سے یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، ابا اس آدمی کو رکھ لیں اپنے پاس، یہ طاقت والا بھی ہے اور امانت والا بھی ہے۔ فاطمۃ الغیرۃ ان قال ما یدریک ما قوتہ وما امانتہ، باپ غصے میں آ گئے اور نے کہا تمہیں کیسے پتا ہے کہ یہ طاقت والا بھی ہے اور امانت والا بھی ہے۔ فقالت اما قوتہ فما رأیت منہ بالدلو حین سقی لنا، انہوں نے کہا اس کی قوت کا اندازہ تو ہمیں یہ ہوا نا کہ وہ ڈول جو کوئی کھینچ نہیں سکتا انہیں اکیلے کھینچا ہے،
لما رجل قد اقوى في ذلك السك منه واما الامانه فانه نظر الي حين اقبلت اليه وشخصت له فلما علم انی امرأۃ صوب راسه فلم يرفعه حتى بلغته رسالتك. اور امانت یہ ہے کہ میں نے جب اس کو دیکھا تو انہوں نے پہلی دفعہ تو میری طرف دیکھا، اس کے بعد سر جھکا لیا، پھر نظر اٹھائی ہی نہیں، دوبارہ انہوں نے میرے چہرے پہ نظر ہی نہیں ڈالی. پھر میں نے آپ کا پیغام دیا، آپ کی طرف کیا انہوں نے بلایا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ثم قال لی امشی خلفی وانا طیل الطریق. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایسا کرو، میں آگے چلتا ہوں تو میرے پیچھے رہو، میرے آگے نہ رہو تاکہ میری تم پر نظر نہ پڑے، اور پیچھے سے تم مجھے راستہ بتاتی رہو کہ بھی اب دائیں جانا ہے اب بائیں جانا ہے، لیکن میرے آگے. تو یہ اس کی امانت ہے کہ وہ مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتا. فلم يفعل هذا الا وهو امین فسر عن ابیہا وصدقها وظن به الذی قالت. اب حضرت شعیب ان کے والد جو تھے وہ خوش ہو گئے اور تسلی بھی ہو گئی کہ جو لڑکی نے کہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. فقالوا هل لك ان انكح احدى ابنتي هاتين الى ان تاجرني 8 حجج فان اتممت 10 فمن عندك ولا اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين. حضرت شعیب نے کہا موسیٰ علیہ السلام تم اس بات پہ راضی ہو کہ میں اپنی 2 میں سے ایک لڑکی کا رشتہ نکاح آپ سے کر دیتا ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ میرے گھر داماد بھی رہو گے اور 8 سال تک میری بکریاں بھی چراؤ گے، اور اگر تم 10 سال پورے کر دو تو پھر تمہاری مہربانی ہے، ورنہ معاہدہ 8 سال کا ہے. ففعل فكانت على نبي الله موسى 8 سنين واجبة وكان سنتان عدة منه فقضى الله أن تتمها 10. موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال پہ معاہدہ کر دیا، لیکن پھر بھی 2 سال زیادہ ادا کر دیے تاکہ کوئی احسان جو ہے وہ باقی نہ رہے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہی. اللہ اعلم.